صرف اور صرف تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس, اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں, یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا, اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے, وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا, تمہارا کہاں سے کرے گا. جب وہمی کا فون آتا ہے, وہمیوں کا, تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا, کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا, حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں, اور میں سوچتا رہتا ہوں, تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے, بند کر یار, کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے, بیمار کرو ڈاکٹروں کو کرو نا, ہم جو نارمل لوگ ہیں ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے, ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے, کیا بات کر رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں, وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے, اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی, جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی, تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے وہاں رہ لو, اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو, اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی, مچھر وچھر کا کوئی کر لو, جالیاں والیاں لگا لو, اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو, ٹھیک ہے نا, انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں, چرسیوں کے کپڑے دیکھے آپ نے, پائپ کے نیچے, اب تو ملتے نہیں ہیروئنچی, چرسی نہیں ہیروئنچی, یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ, اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے, اب نہیں ہوتے, پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ, دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی, پڑیا ملے گی, وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے, برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے, اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا, میں نے توبہ کی ہوئی ہے, پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے, ہیروئن میں پی ہوئی ہے, اس نے پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے, اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. یار یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا, یا تو آپ اس کے منہ میں ہو یا وہ آپ کے منہ میں, لیکن اگر ہمارے ساتھ اللہ کی قدرت عجیب ہے, میں پائپ کے اندر بیٹھا ہوں اور پائپ میرے اندر گھسا ہوا ہے. تو ایک ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا, وہ بھی مست ایسے پڑا ہوا ہے نا خوش, تو اس ہیروئنچی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم لوگ اتنے خوش ہوتے ہو پی کے کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں. تو ہیروئنچی کہتا ہے تو ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے یہ لوگ نشے میں دیوانے ہو جاتے ہیں اور سارے غم بھلا دیتے ہیں, تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی محبت میں اسی طرح دیوانہ ہو جائے اور سارے غموں کو بھلا دے. بولے بھائی میرا مقصود, میرا مطلوب, میرا محبوب, میرا معبود صرف اللہ کی ذات ہے, مجھے جنت مطلوب ہے, یہاں مجھے 1000 گز کا بنگلہ نہ ملا, جھونپڑی میں گزارا کر لوں گا, جنت کے محلات مجھے ہر قیمت پہ چاہیے. یہاں مجھے کالی کلوٹی مل گئی, ایک بندہ آیا, میں میری بیوی بہت ہی بدصورت ہے, میں کیا کروں, پھنس گیا ہوں میں نے کہا صبر کرو, تم کون سا اتنے حسین ہو. ہمارے جو ہے نا ایک جامعہ میں ایک لڑکا تھا, اس کی شادی ہوئی تو ہمارے استاذ کے پاس آیا,
اب اس کو شرم بھی آ رہی تھی کیونکہ استاذ تھے بڑے پیر و مرشد. تو وہ استاذ ہمیں واقعہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میرے پاس آیا اور بڑا شرما رہا ہے, بڑا میں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, میں یہ وہ بہت مشکل نا. میں پوچھا بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا میری شادی ہوئی ہے, میں نے بغیر دیکھے کی اور مجھے بیوی پسند نہیں آ رہی, شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کبھی اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے اس نے کہا ہاں میں نے دیکھی ہے. کہہ رہے ہیں اب اس نیت سے دیکھو کہ میں کیسا ہوں. ایک تو ویسے ہی دیکھتا ہے نا انسان بال سیٹ کرنے کے لیے یا کچھ منہ پہ کچھ لگا ہوا تو نہیں, اس نیت سے دیکھو کہ کیا میں بھی ان لوگوں میں شمار ہوتا ہوں جس کو کوئی خوبصورت ملے. اس نیت سے اب جا کے دیکھو, اپنے نئے نقش نا, پوری ناک کا سائز وائز سب چیزیں چیک کرنا, جا کے کلر ولر بھی دیکھنا اچھی طرح سے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نے دیکھا اور آ کے کہا الحمدللہ میں مطمئن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا, کہ اس ڈیزائن میں مجھے یہ بھی غنیمت ملی. تو ڈپریشن, پریشان, یہ ناشکری ناشکری ناشکری, ہر وقت کیا ہے ناشکری. اتنی ناشکری ہے اس سے کیا ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. اگر خوش رہو گے بھائی, یہاں جیسی تیسی مل گئی, جنت میں کیا مل جائے گی. اگر صبر شکر سے زندگی گزاری تو جنت میں کیا ملے گا, حور ملے گی. جنت دنیا میں جو کچھ ملتا ہے نا ہم کو اور آپ کو, وہ اس میں ہماری محنت کا دخل نہیں ہوتا, اس میں تقدیر کا دخل زیادہ ہوتا ہے. کیسے کیسے بدصورت لوگ ہیں, بہت خوبصورت عورتیں مل جاتی ہیں, کیسی کیسی بدصورت عورتیں ہیں, بہت خوبصورت شوہر مل جاتے ہیں. با اخلاق لوگوں کو بد اخلاق بیوی مل جاتی ہے, بد اخلاق کو با اخلاق. تو ایسے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے. اور جنت کیا ہے, وہ تو اللہ نے نیک لوگوں کے لیے بنائی ہے. وہ تو ان کو تو اللہ نے اسپیشل حسن دیا ہے جنت کی حوروں کو. فرمایا مقصورات فی الخیام, خیموں میں بند کر دیا, تمہارے لیے بنایا گیا ان کو. تو گزارا چلاؤ بھائی, گزارا چلاؤ. سمجھ رہے ہو, زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی بڑھاپے میں سب چیزیں ختم, بڈھی ہو جائے گی پھر دیکھنا اس کو. کون حسین بڑھاپے میں, نہ خود حسین رہو گے نہ وہ حسین رہے گی, سب حساب. تو تھوڑے دن کی بات ہے, تو صبر کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ یا پھر وہ کام کرو جو میں بولتا رہتا ہوں, گناہ کی طرف مت جاؤ, گناہ کی طرف مت جاؤ, اس کی ٹھکائی لگے گی. گناہ کی طرف جاؤ گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب دینا پڑے گا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ٹینشن فری بنایا ہے. مسلمان کو غم ہوتا ہے تو صرف کون سا غم, کہ یار جنت میں پہنچنا ہے میں نے, اللہ راضی ہو جائے. پھر اس حال میں اللہ اگر آپ کو پیسہ بھی دے دے, آپ کوشش کریں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا. دنیا میں کامیاب ہونے کی بھی کوشش کریں, کوشش میں کامیابی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کامیابی نہیں ہو تو بھی ٹھیک ہے, بس خوش رہے انسان اس پہ. تو اب وہ قوم, اب یہ گھروں کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے. صحیح حدیث ہے بالکل. آپ کے پاس اگر بہت سارا پیسہ ہے نا تو سب سے پہلے کیا کریں آپ, اچھی خوراک کا انتظام کریں. پیٹ میں اچھی چیز اترنی چاہیے, جیم جیلی اور یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں, شہد کھایا کریں. ڈالڈا گھر سے نکال دیں, جب اللہ نے آپ کو مالی وسعت دے دی, زیتون اور دیسی گھی لا کے ڈبے رکھ دیں گھر میں. بیگم جو پکے گا گھی میں پکے گا, 10 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. ٹھیک ہے نا, اب گھی پکے گا ہمارے. بادام کھائیں. ہمارے حضرت کو اللہ نے غربت میں رکھا تو حضرت کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے کچھ کھانے کے, تو وہ 60 سال حضرت نے غربت میں خوشی میں گزارے. اتنی غربت تھی میرے شیخ و مرشد کے پاس 60 سال کی عمر تک, کہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. اور عالم کتنے بڑے تھے, دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مرتبہ. کتنا بڑا ادارہ ہے نا دارالعلوم کورنگی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے نائب سمجھے جاتے تھے. اور لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا آپ کی غربت کا, کیونکہ رہتے اتنے استغنا کے ساتھ تھے نا کہ لوگ ان سے قرضے مانگنے آتے تھے. یہ نہیں کہ غربت میں اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ایسا صورت بنا لی کہ لوگ مولوی صاحب پہ ترس کھا کے پیسے دینا شروع کر دیں. نہ نہ نہ, بڑا استغنا. اور فرماتے ہیں کہ میرا گھر بھی ذرا دور تھا کچی آبادی میں, کیونکہ پیسے تھے ہی نہیں کہ پکی آبادی میں گھر لے لیں. تو فرماتے ہیں میں پتہ کیا سوچتا تھا کہ میں چونکہ بادشاہ ہوں اور بادشاہ ذرا ہٹ کے رہتا ہے, بادشاہ تھوڑا سا, تو کہہ رہے ہیں ہمارا اسٹائل تھوڑا سا کیا ہے, ہٹ کے, خوش رہتے تھے. کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ ایک مہمان ہمارے گھر آیا, دال کھلائی ہم نے,
پھر کچھ دنوں کے بعد آیا, دال پکی ہوئی تھی. پھر آیا, دال پکی ہوئی تھی. تو ایک دن آ کے کہتے ہیں آپ لوگ کے یہاں دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ وہ مہمان بھی تنگ آ گیا نا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بتانے سے میری توجہ گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت دنوں سے دال پک رہی ہے, اور اللہ نے ان کو اہلیہ بھی ایسی ہی دی تھی, صبر شکر والی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, وہ ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ ان کی عمر برکت. اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حور بھی مل جاتی تو میں اتنا خوش نہ ہوتا. اللہ نے مجھے ایسی بیوی دلا دی ہے جو ایسی صبر شکر والی ہے جو لاکھوں میں کسی ایک کو ملتی ہوگی, بلکہ کہتے تھے کسی ایک کو بھی نہیں ملی ایسی بیوی. بڑی تعریفیں کرتے تھے اپنی زوجہ کی, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ناشکری, وہ دیکھتی تھی بھائی میرے شوہر غریب ہیں تو جو وہ بھی تو دال ہی کھا رہے ہیں نا, تو ہم بھی دال کھا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اسی پہ گزارا کریں گے. اور ہمارے حضرت کو وہ دعاؤں کی وجہ سے ملی تھی یہ بیوی. ہمارے حضرت کا واقعہ لکھا ہے, وہ بتاتے تھے کہ بچپن میں حضرت کا رشتہ طے کر دیا کسی خاتون سے. اب ان میں حیا بہت تھی, وہ تو پہلے زمانے میں تو نہیں ایسا ہوتا تھا کہ پہلے طے کر لو, ابا کو بتا دو, ابا کرنی ہے کرو نہیں تو میں جا رہا ہوں. یہ تو اب ہوتا ہے نا. پہلے تو وہ لڑکے جب بالغ ہوتے تھے, ایک تو بالغ ہوتے ہی ماں باپ ان کی شادی کی فکر کرتے تھے, ان میں حیا ختم ہونے سے پہلے ان کو گھر بار کا کر دیتے تھے. تو ہمارے حضرت کا جب بالغ ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو شرم آتی تھی شادی کا نام لیتے ہوئے بھی. ابا نے کہیں ہماری منگنی کر دی, طے کر دیا. اب ابا کو کیسے کہیں ابا یہ پتہ نہیں, یہ ہمارے حضرت تو دیندار تھے بچپن سے, والد صاحب بھی ان کے فرماتے ہیں مجھے بہت دیندار چاہیے تھی, صبر شکر والی. تو کہتے ہیں کہ میں نکل گیا کھیتوں میں جا کے چپکے سے سجدے میں گر کے میں نے اللہ سے دعا مانگی, رویا اللہ کے سامنے, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو یہ رشتہ کسی طرح سے توڑوا دے. زبان کے چونکہ پکے تھے تو خود نہیں توڑنا, زبان دے چکے ہیں, یہیں کسی طرح جان چھڑوا دے یہاں سے, اور ایسی جگہ کروا دے جو میرے لیے بہتر ہو. تو اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ لڑکی والوں نے خود ہی انکار کر دیا کوئی عذر بنا کے. تو پھر حضرت کی یہاں شادی ہوئی جہاں جن کو ہم پیرانی صاحبہ کہا کرتے تھے. تو حضرت بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے, اور اتنی ان میں حیا تھی کہ وہ حضرت ان کا فرماتے تھے کہ علماء دعوتیں کرتے تھے تو اس میں لوگ اپنی اپنی اہلیہ کو لے کے جاتے تھے. مفتی محمد شفیع صاحب نے کہا کہ آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر آئیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری اہلیہ نے کہا میں گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جاؤں گی. بس جائز ہے جانا, یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ کو لے کے گئے دعوت پہ, لیکن ان کا مزاج ایسا تھا بھائی میں گھر میں مجھے نہیں جانا. تو فرماتے ہیں مفتی شفیع صاحب بڑے خوش ہوئے, کہتے جب ہمارے گھر میں ٹیلی فون لگا, حضرت کے گھر میں پردہ ایسا تھا, مزدور 4 مہینے کام کر کے گئے ہیں. ایک مزدور نے کہا یار یہاں کیا جنات رہتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے 3 4 مہینے اس گھر میں کام کیا, کسی عورت کی آواز میرے کان میں آج تک نہیں پڑی. وہ ذاتی طور پر یہ چیزیں آدمی ڈنڈے کے زور سے تھوڑی بیوی سے یہ سب کچھ کروا سکتا ہے, تو اپنے اندر تقوی ہو. اتنا ان میں تھا کہ ان کی آواز کبھی مردوں کے کان میں ان کی اہلیہ کی نہیں پڑتی تھی. تو حضرت فرماتے میں نے جب ٹیلی فون لا کے رکھا گھر میں, ضرورت تھی فون لگوایا, تو میں نے یہ کیا کہ بھائی دیکھو جس عورت میں یہ تقوی نہیں ہے نا تو اس کو برا مت سمجھو. جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں گنجائش دی ہے. عورت مرد سے ضرورت کی بات بھی کر سکتی ہے, ضرورت کے وقت گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے. یہ تو اوپر لیول کا ہے نا, وہ یہ تو اپنے زبردستی نہیں کر سکتے اس چیز میں آپ. عورت اگر خود اپنی مرضی سے ایسا کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, وہ زیادہ اچھی بات ہے, لیکن آپ زبردستی نہیں کر سکتے ان چیزوں پہ. تو فون میں کیا ہوا, حضرت نے فون لا کے رکھا, فرمایا کہ اب جب فون آئے آپ جب اٹھائیں تو جب اننون پرسن ہونا تو بات نہ کریں اس سے. اور پتہ کیسے چلے گا کہ اپنی بہو بیٹی کا فون ہے تو فون پہ تھوڑا سا ہاتھ مار دیں, اگر آگے سے عورت کی آواز آئی ہے تو بات کر لیں, یا اپنے کسی بیٹے کی آواز آئی تو بات کر لیں, ورنہ بات نہ کریں. ہم اگر گھر میں کہہ دیں کہ بھائی جب فون اٹھاؤ تو بولو نہیں, تو میرا خیال ہے اگلے دن بیان نہیں ہوگا. بولیں گے پتہ نہیں کس فنڈامنٹلسٹ سے, بنیاد پرستوں سے کہاں پھنس گئے ہیں, طالبان سے شادی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم کون سا اتنے پرہیزگار ہیں. تو اتنا ہی تقویٰ ہونا جتنا, یعنی بھائی جتنے خود ہو اتنے ہی دوسرے پہ کو مکلف بناؤ نا. حضرت تو خود بھی بڑے پرہیزگار تھے نا. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا اپنی اہلیہ سے کہ یوں کرنا, تو انہوں نے کہا میں نے فون کے قریب ہی نہیں جانا, میں نے فون اٹھانا ہی نہیں ہے, مجھے اس سے ویسے ہی کیا ہے الرجی. یہ